السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ نہری منصوبے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے، کیا معاملہ واقعی حق تلفی کا ہے یا اس ایشو پر بھی سیاست ہو رہی ہے؟ تحریک انصاف میں آپسی لڑائی گمبھیر ہو گئی، پارٹی سارا وقت اپنے جھگڑوں کو سلجھانے میں صرف کرے گی تو حکومت کے خلاف تحریک پھر نہ ہی سمجھے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی نے سٹاک مارکیٹوں کا بٹا بٹھا دیا، سرمایہ کاروں نے ہاتھ کھینچ لیا، کیا درآمدی اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں؟ ان تمام معاملات پہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ ناظرین، عید الفطر گزر گئی، زندگی اپنی ڈگر پر واپس آ گئی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے دن معاشی اشاریہ خاصی منفی رہے، سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی دیکھی گئی۔ اس کی وجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کئی ممالک پر 29% ٹیرف کا اطلاق ہے، جس سے خود امریکہ سمیت ایشیائی اور خلیجی ملکوں کی سٹاک مارکیٹ پر منفی اثرات نمایاں رہے۔ سرمایہ کاروں کو اپنا کاروبار بند اور سودے منسوخ کرنے پڑے۔ حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ سے مذاکرات کے لیے حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے۔ پاکستان اضافی امریکی ٹیرف میں ممکنہ کمی کے لیے بات چیت کرے گا۔ اب سیاست کا رخ کریں تو رمضان المبارک کے دوران ملکی سیاست میں نوک جھونک چلتی رہی۔ اپوزیشن عید کے بعد حکومت کے خلاف تحریک اور ٹف ٹائم دینے کا دعویٰ کرتی رہی، لیکن اس دوران ہوا کیا؟ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف، جسے سنبھل کر چلنا تھا، اپنی قیادت اور کارکنوں کے درمیان اعتماد کی فضا برقرار رکھنا تھی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا تھا، مگر تحریک انصاف تقسیم در تقسیم اور دھڑے بندی کا شکار نظر آئی۔ عید کے دنوں میں قیادت ایک دوسرے کے خلاف لفظی گولہ باری کے ساتھ ساتھ تنقید کے نشتر بھی چلا رہی تھی، جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جماعت کے اندر پھوٹ کافی گہری ہو گئی۔ دوسری جانب عمران خان کی رہائی کے لیے بیک چینل رابطے اور کوششیں سابوتاژ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ صرف پی ٹی آئی نہیں، شاید عمران خان خود بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں، جیسا کہ کل پی ٹی آئی کے رہنما اعظم سواتی نے دعویٰ کیا کہ عمران خان اب بھی مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کو تیار ہے۔ انہوں نے ماضی کا بھی حوالہ دیا کہ عمران خان کے کہنے پر مقتدرہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت دروازے نہ کھلے تھے۔ اعظم سواتی کی گفتگو ظاہر کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی اب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے رضامند ہے، جبکہ دوسری سائیڈ سے ابھی تک کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا۔ تحریک انصاف کی عمران خان کے ریلیف کے لیے بیک چینل کوششیں تاحال جاری ہیں۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹروں اور تاجروں کے گروپ نے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور ایک اہم عہدیدار سے بھی ملاقات کی، جس سے یہ توقع کی جا رہی کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بیک چینل مذاکرات شاید کچھ حد تک شروع ہو پائیں، لیکن اس کی کامیابی عمران خان اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے رویے پر منحصر ہے، کیونکہ ماضی میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اور پارٹی کے غیر ملکی چیپٹر نے مسلسل اداروں کی اعلیٰ کمان کو نشانہ بنایا اور باقاعدہ مہم بھی چلائی، جس کے باعث مذاکرات کے راستے کھلنے کی بجائے ایک ایک کر بند ہوتے گئے۔ آج کل جو ہے وہ دریائے سندھ سے مزید نہریں نکالنے کا ایشو بھی خاصا گرم ہے اور خوب سیاست ہو رہی ہے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ نے چولستان اور تھل کینالز کی تعمیر کے لیے پانی کی دستیابی کے سرٹیفکیٹ کے خلاف حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے 18 اپریل تک تفصیلی جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو واضح اعلان کر چکے ہیں کہ دریائے سندھ پر مزید نہریں قبول نہیں کریں گے۔ وفاقی حکومت اس متنازع منصوبے کو فوری بند کرے۔ سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ عوام کا مطالبہ ہے کہ نیا کنالز نامنظور ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ چولستان کینالز منصوبے پر صرف سندھ میں سیاست ہو رہی ہے۔ اس منصوبے پر صدر سے دستاویزی منظوری موجود ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ جلسوں میں کھڑے ہو کر اور میڈیا کے اوپر بیان بازی سے اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے۔ وہ اگر جو ہے وفاق کا بجٹ بنانے کے لیے اور اپنے سندھ کے لیے اور پتہ نہیں فنڈ لینے کے لیے وہ اگر جو ہے وہ بجٹ کے اوپر وفاقی حکومت کو جو ہے وہ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں تو ان کو اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، اور پھر جو صدر پاکستان کی منظوری ہے اس کے اوپر بھی وہ ڈاکیومنٹڈ ہے۔ یہ کہنا کہ جی ہو نہیں سکتا، یہ ہوا نہیں، ڈاکیومنٹڈ ہے، سائنڈ ہے، تو اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر۔ حکومت اور پیپلز پارٹی میں نہروں کے معاملے کو لے کر ٹھن گئی ہے تو تحریک انصاف اپنے گھر کی لڑائیوں سے باہر ہی نہیں نکل پا رہی۔ مرکزی قیادت میں اختلافات شدید ہو چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور نے بعض پارٹی رہنماؤں پر سازشوں کا الزام لگایا
تو پی ٹی آئی رہنما شہرام ترکئی نے علی امین کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ یہی نہیں، علی امین اور عاطف خان کے درمیان بھی واٹس ایپ گروپ میں طنزیہ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ عاطف خان نے وزیر اعلیٰ کو اپنی توجہ گورننس پر مرکوز رکھنے کا مشورہ دیا۔ اس سے پہلے سابق وزیر خزانہ تیمور جھگڑا پر خود برد کا الزام لگ چکا ہے اور اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، جس کا وہ مکمل طور پر تردید کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں یہ سراسر بے بنیاد ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے پارٹی کے اندر بڑھتے اختلافات پر پارٹی رہنماؤں کو بیان بازی سے روک دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے علی امین گنڈا پور، اسد قیصر اور تیمور جھگڑا سے باقاعدہ رابطہ کیا اور کہا کہ آئندہ پارٹی عہدیدار اور عوامی سطح پر جو ہے وہ اختلافات کا اظہار نہیں کریں گے، جبکہ رکن قومی اسمبلی علی محمد خان کا ماننا ہے کہ پارٹی کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ اور چپکلشیں چلتی رہتی ہیں۔ پارٹی کے اندرونی معاملات کو باہر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق شیرز اور مروت بھی برملا یہ اظہار کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر میرٹ کا فقدان ہے، صرف سازشیں کرنے والے جو ہیں وہ آگے آتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر دھڑوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بشا بی بی، علیمہ خان اور دیگر شخصیات ان دھڑوں کی سرپرستی کر رہی ہیں، جس سے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے پارٹی کے اندر دھڑے بندی ختم کرانے کے لیے عمران خان سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بانی سے مخصوص کمیٹی کا جو ہے وہ اعلان کرنے کی درخواست کی جائے گی جو پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں تک ہدایت پہنچائے۔ عید کے بعد پی ٹی آئی نے بانی کی رہائی کے لیے باقاعدہ تحریک چلانے کا اعلان کر رکھا ہے، مگر پی ٹی آئی سینیٹر شبلی فراز کے بقول عمران خان کی رہائی اسی وقت ممکن ہے جب یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ بانی ایک سیاسی قیدی۔ جہاں تک کہ خان صاحب کی رہائی کی بات ہے تو وہ سارے دنیا کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ان کو سیاسی بنیاد پہ قید کیا گیا ہے اور ان کی رہائی اسی وقت ہی ممکن ہوگی جب کہ یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے، ہم نے اس ملک کو ترقی دینی ہے، ہم نے اس ملک کو اکٹھا رکھنا ہے، ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثبت پاکستان چھوڑ کے جانا ہے۔ اس دن جب یہ حکمران ٹولہ جس دن یہ فیصلہ کر دے گا کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کے جیل میں ہونے کا سب سے زیادہ نقصان پارٹی کو خود ہی ہو رہا ہے۔ پارٹی کے لوگ آپس میں دست و گریباں ہیں اور حکومت اپنے روزانہ کے کام سر انجام دینے میں مصروف ہے، کیونکہ اصل اپوزیشن تحریک انصاف تو آپسی مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ ناظرین، صورتحال آپ کے سامنے اب یہ جو معاملہ ہے نہروں کا، یہ ایک بہت بڑا سیاسی ایشو بنتا جا رہا ہے اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک اسٹرانگ پوزیشن لینے جا رہی ہے، کیونکہ انہیں خدشہ یہ ہے کہ ان کا جو ہوم بیس ہے سندھ ہے، وہاں پہ ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پنجاب حکومت پنجاب ہے، وہاں سے بھی کوئی اس طرح کی لچک کا مظاہرہ نہیں ہو رہا، اور فی الحال یہ کہنا مشکل ہو رہا ہے کہ اگر اس مسئلے کا حل نکلنا ہے تو وہ کیسے نکلے گا۔ اب یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا لیک آف انفارمیشن ہے یا سیاسی طور پر یہ معاملہ مس ہینڈل ہو گیا ہے، غرض جو بھی ہوا اس وقت گورنمنٹ کے لیے، حکومت پنجاب کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک بڑا سیریس سیاسی تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا یہ جو معاملہ ہے اس کو کس طریقے سے ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پنجاب کے منسٹر فار ایریگیشن جناب کاظم پیرزادہ صاحب، انہی سے سوالے سے بات کرتے ہیں۔ کاظم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ اچھا کاظم صاحب، یہ ظاہر بات ہے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جس طریقے سے اس پہ موقف آ رہا ہے، اور پہلے صدر آصف علی زرداری نے بھی اس پہ اپنی تقریر کیا، پھر بلاول بھٹو صاحب نے جو ابھی چند دنوں پہلے جو تقریر کی اس میں بھی اس معاملے کو ریز کیا، اور جو قوم پرست جماعتیں وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ اس کو ایک سیاسی ایشو بنا کے کھڑی ہو رہی ہیں۔ جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کاظم صاحب، پہلے تو ذرا مجھے یہ سمجھائیں کہ جو ان کا موقف ہے حکومت سندھ کا کہ جب آپ دریائے سندھ سے پانی لیں گے نہروں کے لیے تو وہ جو سندھ کے حصے کا پانی ہے اس میں کمی ہوگی، اس پہ آپ کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ اس کا حل کیسے نکلے گا،
اور ایک دونوں صوبے جو ہیں اپنی اس میں کوئی لچک نہیں دکھا رہے. ایسا نہیں ہے سر. پنجاب کا کیس یہ ہے کہ دیکھیں پانی ہماری جو ہے ایک لائف لائن ہے اور ہم ایک ایگری بیسڈ اکانومی ہیں. پہلی بات یہ اس کا حل نکلے گا کہ جب ہم اس کی ایک ہولسٹک اپروچ لیں گے اور رائٹ فرام دا سٹارٹ جب چیزوں کو ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس پانی کتنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے کیسے بانٹ رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ سندھ میں سے تو نکل ہی نہیں رہا. یہ تو ایسٹرن ریورز کے اوپر بنے گا. یہ تو ستلج میں سے نکلنا ہے پانی اور یہ تو منگلا کمانڈ ایریا میں سے ہے اور سندھ جو ہے وہ فیڈ ہوتا ہے تربیلا کمانڈ ایریا سے. تو یہ کہنا کہ جی سندھ میں سے جو ہے نہر نکالی جا رہی ہے ریور سندھ میں سے, تو پہلی بات تو یہی غلط ہے سر. جی اچھا, اگر یہ بات بالکل غلط ہے اور ظاہر بات ہے کاظم صاحب جو پیپلز پارٹی اور جو دیگر وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا موقف لے کے چل رہے ہیں, یہ بات جو آپ ابھی کر رہے ہیں اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیول پر حکومت پنجاب نے کمیونیکیٹ کیا ہے, ان کے ساتھ کو بیٹھک ہوئی ہے, ان کو آپ نے یہ دلائل کے ذریعے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے جو خدشات ہیں وہ درست نہیں ہیں؟ CDWP کی جو میٹنگ ہوئی تھی جی اس کے اندر میں خود گیا تھا. وہاں پہ سندھ کا موقف بھی لیا گیا تھا. وہ لوگ آن لائن اس میں شریک ہوئے تھے. سیکٹری جو اریگیشن ہیں ان کے وہ اس میں تھے. ہمارے سیکٹری اریگیشن ہم فزیکلی وہاں موجود تھے. وہاں پہ CDWP میں ان کا اور ہمارا دونوں کا موقف سنا گیا تھا. اس کے اندر ہم نے جب اس کا اپروول CDWP نے دیا تھا, جو کہ ہمارے فیڈرل منسٹر جو پلاننگ والے ہیں احسن اقبال صاحب نے جس کو چیئر کیا تھا, اس میں ہمارا آرگیومنٹ یہ تھا کہ ارسا نے جو ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے وہ ود ان آر شیئر ہے. پنجاب کا جو شیئر ہے یہ نہر کا پانی ہم اس میں سے دیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے. لیکن انہوں نے آپ کا موقف مانا تھا. اصل ایشو تو یہ ہے نہیں, اس وہاں پہ ان کا میں آپ کو اپنا پہلے موقف دے دیتا ہوں, پھر میں آپ کو ان کا موقف جو ہے, ویسے تو وہ اپنا موقف بہتر بیان کریں گے, جو وہاں آیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہاں پہ میں نے یہ عرض کی تھی کہ کل کو آپ K4 ایک منصوبہ ہے جس کے تحت جو ہے کراچی شہر کو ڈرنکنگ پرپز کے لیے اریگیشن واٹر جو ہے ٹریٹ کر کے انہوں نے دینا ہے. تو کل کو اگر ہم کہیں پنجاب کہ آپ اپنے شہر میں سے K4 کو آپ نہ دیں, ایک مثال کے طور پہ, تو یہ لاجیکلی کئی بات بیٹھتی نہیں ہے کہ یہ ہمارا آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. ان کے شیئر میں سے پانی ہے, وہ اپنے شیئر کے پانی کا جیسا استعمال چاہیں ان کو کرنے کا اختیار ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ جیسے ان کو اپنے پانی کا اپنے شیئر میں سے استعمال کرنے کا حق ہے, ویسے ہی ہمیں بھی اپنے پانی کے شیئر میں سے ہم اس کو کریں گے. دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ظاہر بات ہے آپ کیونکہ منسٹر آف اریگیشن ہے تو آپ کے پاس تو سارے فیکٹس ہیں. جو حکومت پنجاب کا موقف ہے وہ ظاہر بات ہے آپ کے ذریعے سامنے آنا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ آپ کا ایک موقف ہے, حکومت سندھ کا ایک موقف ہے جو وہ لے کے آ رہے ہیں. مسئلہ ہو گیا ہے, اب یہ ٹیکنیکل ایشو تو ہے نہیں کاظم صاحب, اب تو یہ بن گیا پولیٹیکل ایشو. اور پولیٹیکل ایشو کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہائیسٹ لیول پہ بیٹھ کے آپ اور آپ کی جماعت اور یا آپ کی حکومت اور جو حکومت سندھ ہے وہ یہ بات چیت نہیں کرے گی تو یہ مسئلہ حل تو نہیں ہوگا. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اب تو پبلک بیان بازی ہو رہی ہے. ایک طرف سے شرجیل میمن صاحب بیان دیتے ہیں, پھر عظمہ بخاری صاحبہ بیان دیتی ہیں, اور آپ دونوں کی جو جماعتیں ہیں وہ اتحادی ہیں. دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کسی بھی فورم پہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہم, اور ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ پنجاب تشریف لائیں, ان کے اریگیشن منسٹر یہاں تشریف لائیں, ہم اس کو جو ہے آپس میں بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے. نمبر 2, آج پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو کہ ہمارے نون لیگ کے لیڈر بھی ہیں میاں شہباز شریف صاحب, ان کا میری نظر سے آج بیان گزرا ہے. آج وہ جو ہے ہمارے پرنٹ میڈیا میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ہم تحفظات دور کریں گے سندھ کے. لیکن آپ کی کابینہ کے لیول پر, آپ کے لیول پر, یعنی آپ کی اتنی ذمہ دار پوزیشن ہے, اور اس حوالے سے اگر ایکچولی کوئی بندہ جو ہے وہ ان پوزیشن ٹو ایکسپلین کہ ایکچولی معاملہ کیا ہے وہ آپ ہیں, تو کیا آپ کی یعنی دونوں حکومتوں کی جو کابینہ کے جو لوگ ہیں جو اس میٹر سے ڈیل کر رہے ہیں, آپ کا آپس میں کوئی رابطہ ہے, آپ کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہے, کوئی آپ کو ان کے منسٹر کا فون آیا کہ جی کاظم صاحب آئیں میں اور آپ بیٹھ کے مسئلے کا حل کریں, یا بالکل اس ٹائم جو ہے وہ دونوں سائڈز روٹھی ہوئی ہیں اور پبلکلی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے؟
جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ان کا مجھے کوئی ایسا ٹیلی فون نہیں آیا. ہم ایک دفعہ ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں منسٹری آف واٹر ریسورسز میں ایک ایشو کے اوپر, تو وہ ہماری پانی کی تقسیم کا ایشو جو تھا اس پہ ہم وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ دیکھیں اگریشن کرنے سے یا اگریسو ہونے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جیسے آپ سجیسٹ کر رہے ہیں. بالکل اس کا حل ہی ہے. میں بھی یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر بیٹھ کے بات کی جائے اور اس کو بیٹھ کے ہم آپس میں طے کر لیں. لیکن کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال تو قاسم صاحب یہی بنتا ہے نا, یا وہ ہمیں کنونس کر لیں یا ہمیں کنونس کر لیں. کیونکہ پنجاب, یہ پروجیکٹ پنجاب کا ہے, پنجاب میں یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہونا ہے, وہاں پہ یہ پانی نہریں نکالی جا رہی ہیں, تو ذمہ داری تو پھر حکومت پنجاب پہ آتی ہے کہ وہ پہل کرے اور وہ کہے کہ جی ہمارا صوبہ سندھ ہمارا بھائی ہے, ہم نے اس کے ساتھ بیٹھ کر ان کے جتنے بھی تحفظات ہیں وہ دور کرنے. آپ سے بہتر کون جانے گا کاظم صاحب کہ جتنا یہ معاملہ طول پکڑتا جائے گا اتنا زیادہ اس کو حل کرنے میں مشکل ہو جائے گی, کیونکہ پھر یہ ایک مکمل طور پر سیاسی جذباتی ایشو بن جائے گا, جو کہ شاید بن گیا آلریڈی. آپ درست فرما رہے ہیں. یہ ویسے تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ پاکستان میں ہمارے پاس میرے خیال میں جو حقیقت والی بات ہے غلطی کی اب گنجائش نہیں ہے, اور ہم اپنے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں یا وہ پروجیکٹس جو ہمارے فیوچر کو جنہوں نے جو ہے وہ کرنا ہے ان کے بارے میں ہمارے فیوچر کو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, ان میں پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ کالا باغ کے معاملے میں بھی ہم نے پولیٹکس کر کے اپنا جو ہے منصوبہ وہ ہم نے اس کے اوپر اتنی ہارڈ لائنز آ گئی ہوئی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اب ان کا خدشہ یہ ہے کہ جیسے کہ کالا باغ میں سے یہ نہر نکال لیں گے, وہ ایسی ٹرین ہی نہیں ہے کہ وہاں سے نہر نکال لیجئے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سٹوریج بنا لیں, نہر تو اس میں سے ہم نکالنا ہی نہیں چاہتے. سیم جی اس کیس میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا اس کو سمجھیں, جو سندھ کا جو پانی ہوتا ہے وہ ہمارے 2 کمانڈ ایریاز ہیں, 2 ڈیمز ہیں ہمارے, تربیلا اینڈ منگلا. جو یہ ہم نہر نکال رہے ہیں یہ سریحن منگلا کمانڈ ایریا سے نکال رہے ہیں, جس سے سندھ بالکل پانی نہیں لیتا. سندھ اپنا سارا شیئر تربیلا کمانڈ ایریا سے لیتا ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ہم جو ہے سندھ کے شیئر میں سے لے لیں گے, جب وہاں سے یہ نہر نکل ہی نہیں رہی. جن کیریئر کینالز نے اس نہر کو لا کے پانی دینا ہے 4 نے, وہ بھی کوئی وہاں سے نہیں اوریجنیٹ ہو رہی. ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, یہ امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, اور میں یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ایک اہم نمائندے کو, ممبر آف دا نیشنل اسمبلی کو دعوت دی تھی, وہ ہمیں جوائن نہیں کر پائیں ورنہ ان کا موقف بھی ہمارے سامنے ہوتا. بہرحال بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو منسٹر آف اریگیشن پنجاب کاظم پیرزادہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. جو ڈو اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد خوش آمدید. مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر یہ بات جو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر یہ سندھ کے لوگوں کو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ قوم پرست جماعتیں ہوں, چاہے وہ دیگر لوگ ہوں, اگر ان تک یہ اس طریقے سے نہیں کمیونیکیٹ کی جا رہی, ان سے اس طریقے سے ان کو یہ نہیں جو ہے وہ سمجھایا جا رہا, یا اگر ان کی بات نہیں سنی جا رہی, تو پھر تو یہ معاملہ جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہوگا. تو اس وقت تو یہ سیاسی ایشو ہے, یہ اب ٹیکنیکل ایشو سے بڑھ کر ایک سیاسی ایشو بن گیا ہے. اور میں اس سمجھنے سے قاصر ہوں کہ حکومت پنجاب اس کو ایز اے پولیٹیکل ایشو کیوں نہیں ٹریٹ کر رہی. وہ حکومت سندھ سے ایک طریقے سے ایک کانفرنٹیشنل اپروچ کیوں اس نے بنائی ہوئی ہے. نہیں سر, ایسا نہیں ہے. جو واٹر ریکارڈ ہے جو کہ میں آپ اس کو دیکھ لیں 1991 کا, جو کہ وچ واز وارنٹیڈ سنس انڈس بیسن ٹریٹی, جی وہ کسی نے واٹر ریکارڈ نہ کیا, انڈر دا کارپیٹ اس کو کرتے رہے, اور کسی سیاسی جماعت نے اس کے اوپر لیڈ نہیں لی. اس میں بھی میاں نواز شریف نے لیڈ لی, اور اس کے اندر ہم نے 2% ہمارے شیئر میں سے پانی پنجاب نے سیکریفائز کیا, جو کہ 0.85 MAF پر ایئر بنتا ہے, اور اس ایکارڈ کو کیا, اور جو کہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہے, ویسے ہی جیسے جو ہے ہمارا آئین پاکستان ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ صرف بیان بازی تک اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو محدود رکھ رہی ہے؟
نہیں سر، اسٹریٹجی آپ یقین مانیں، آپ کو میں بالکل بڑی ایمانداری سے یہ بات کر رہا ہوں. میں ایک ہمارے جو ایک نیشنل ایک ٹی وی چینل ہے اور آپ اتنے معتبر صحافی ہیں، میں آپ کے سامنے بالکل آپ ایسے ہی سمجھیں میں انوتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی ٹیکنیکلی یا اس کو جو ہے کوئی گیمک نہیں کر رہے. دیکھیں سر، اس کے 3 فورم تھے. پہلا تھا کہ ارسا ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کرے، ارسا نے ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کیا. دوسرا مرحلہ تھا کہ سی ڈی ڈبلیو پی اس کی اپروول دے. ہم سی ڈی ڈبلیو پی میں گئے، اپنا کیس ان کے سامنے رکھا، ان کے سوالات کے جوابات دیے، ان کو ہم نے پوری طرح آرگیومنٹ کے ساتھ ہم نے اس کو اپروو کروایا. کوئی بلڈوز نہیں ہوا. اس کے بعد یہ ایکنک میں جانا چاہیے. اچھا، اب وہ فرماتے سندھ گورنمنٹ کا موقف ہے کہ یہ سی سی آئی میں جائے. یہ جو ایکنک ہے، واٹر ایکارڈ کے بعد سی سی آئی نے ہی اس کو بنایا تھا. ٹیکنیکل فورم ایکنک ہی ہے اور ایکنک میں ہی بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. اب ان کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے موقف. قاسم صاحب، اس پروجیکٹ کا ابھی سٹیٹس کیا ہے؟ کام شروع ہو گیا ہے یا ابھی فی الحال رکا ہوا ہے؟ اس کا جب ایکنک ہمیں گو ہیڈ دے گا تو اس کے بعد شروع ہوگا. ہم تو ایز پر پاکستان کا جو آئین ہے، جو قانون ہے، ہم تو اس کے تابع چل رہے ہیں. ہم تو اس کے اندر کوئی زبردستی نہیں کر رہے اور نہ پہ کہیں پہ ہم اپنی ہٹ درمی دکھا رہے ہیں. میں تو آپ کے توسط سے میں آپ کو پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اگر ہمارے پاس تشریف لائیں تو ہمیں ان کی میزبانی کر کے خوشی ہوگی. وہ ہمیں بلائیں تو ہم ان کی خدمت حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں. میرے خیال میں آپ کو پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے ہمیشہ قاسم صاحب کہ وہ بڑا بھائی ہے، بڑے بھائی کو پہل کرنی چاہیے. آپ کو ان کو آفر کرانی چاہیے کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس اور میں آ کے آپ کے تمام خدشات دور کرتا ہوں. میرے خیال میں اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کو ہر طرف سے ویلکم کیا جائے گا. میں تو آپ کے سامنے جو ہے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا فورم ہو جائے، ایسا فورم وہ ارینج کر لیں، جیسے ہی مجھے کہیں گے ہم وہاں چلے جائیں گے. ہم اپنی ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ وہاں چلے جائیں گے. ان کی تمام ٹیکنیکل اریگیشن کے جو پانی کی اویلیبلٹی، تمام معاملات پہ ہم بیٹھ کے ڈسکس کرنے کو، اور یہ ڈسکشن سے ہی مسئلہ ٹھیک ہے. یہ پازیٹیو اپروچ ہے، یہ آپ کی پازیٹیو اپروچ ہے. لیکن مجھے فائنلی یہ بتا دیں قاسم صاحب کہ یہ پھر بات درست ہے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے اور جو دیگر امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں سندھ میں، جب تک ان کے خدشات دور نہیں ہوتے، یہ پروجیکٹ ایکچولی شروع نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کام شروع نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک تو میرے خیال میں آپ بھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے. دیکھیں سر، پہلے بھی ہم ایز پر لا ہی چل رہے تھے، لیکن اب میری پارٹی کے لیڈر ہمارے کا جب بیان آ گیا کہ اس کے اوپر ہم جو ہے پیپلز پارٹی کو اور تمام جو ہے نا سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں گے، تو اس کے بعد میرے کہنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں رہ جاتی اور میرے کہنے کی تو بات ہی نہیں رہے گی. جب لیول سے ہماری قیادت نے کہہ دیے تو بالکل اس کے بعد ہم ویسے ہی چلیں گے. جی ویسے ہم پہلے بھی ایسا کوئی زبردستی نہیں کر رہے. ٹھیک. کاظم پیرزادہ صاحب، منسٹر فار اریگیشن پنجاب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، معاملہ جو ہے وہ یعنی نہ صرف یہ کہ پیچیدہ ہے بلکہ اب نازک بھی ہو گیا ہے، اور کیونکہ ہائیسٹ لیول پہ اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور پرائم منسٹر شہباز شریف بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اس معاملے کو ریزالو کرنا ہے، تو توقع تو یہ کی جا سکتی ہے کہ اعلیٰ قیادت بیٹھ کر اور ایشو کو ریزالو کرے گی، کیونکہ یہ بالکل واضح اب ہو گیا ہے کہ فیڈریشن کے حوالے سے یہ ایک فلیش پوائنٹ بنتا جا رہا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ فیڈریشن کی سیاست کرتی ہے اور اس کی جھلک ہمیں نظر آئی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ابھی سپیچ کیا سے چند دن پہلے، اس میں بھی انہوں نے اس معاملے کا ذکر کیا، لیکن ایک مثبت طریقے سے کیا. تو وہ لگتا تو یہ ہے کہ وہ بھی چاہیں گے کہ معاملہ حل ہو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوری کو بھی وفاق کو اور حکومت پنجاب کو سمجھنا چاہیے. ان کے صوبے میں ان کی سیاست جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے اس ایشو پر. تو اگر سین ایڈوائز جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ لے تو وہ یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول آپس میں بیٹھ کر اور اس کا حل نکالا جائے، ورنہ نہ صرف یہ کہ یہ فیڈریشن کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے بلکہ حکومت جس کی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کو بھی جو ہے وہ پرابلمز آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے بجٹ زیادہ دور نہیں ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے، واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک خبر گرم
کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی برف پگھلنی شروع ہو گئی ہے؟ اعظم سواتی صاحب کی ایک وائرل ویڈیو نے تہلکہ مچایا ہوا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما سے آفٹر دس بریک۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ گرم خبر جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ کہا یہ جا رہا ہے کہ برف پگھل رہی ہے۔ اچھا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اعظم سواتی صاحب کی جو تازہ ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے مطابق تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 2022 کے دسمبر میں یہ کہا تھا کہ آرمی چیف جنرل آصف منیر سے آپ بات کریں۔ چنانچہ اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی ایک اندرونی ایک اس کو ڈیبیٹ کہہ لیں، اختلاف کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی میرے خیال میں سب سے بڑا سوال ہے یہ کہ عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن اس وقت جو فوکس ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف۔ اب کیا واقعی میں عمران خان صاحب کی طرف سے گرین سگنل دے دیا گیا ہے اور جماعت میں اس حوالے سے جو اختلافات پائے جا رہے ہیں کیا ان کو سیٹل کرنے کے حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے، یا اسی طرح پبلکلی جو ہے وہ ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھائی جاتی رہیں گی؟ یہ وہ اہم موضوع ہے جس پہ آج ہم تھوڑا سا فوکس کریں گے۔ نعیم پنجوتا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اہم اور بہت ہی آرٹیکولیٹ جو ہے وہ لیڈر ہیں، ترجمان بھی ہیں۔ نعیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ نے وہ تو ویڈیو تو آپ نے دیکھی لی ہوگی؟ بالکل دیکھیے جی۔ اور وہ ایسی ہے کہ اس میں پہلے تو وہ جو ہے وہ اپنے آپ کا دفاع کرتے ہیں، اپنے اوپر جو ان کے جو الزامات لگ رہے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں، پھر جو بہت سارے یوٹیوبرز ہیں پھر ان کے اوپر وہ ان کو یعنی سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر تنقید ہوتی رہی ہے، اور پھر وہ آتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے تو میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ جائیں بات کریں اور آپ کو میرے سے پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ جائیں، اور ایک طرح کا بلینک چیک ہے۔ یہ بتائیں، یہ دیکھ کے آپ کو بھی کچھ تھوڑا سا پریشانی ہوئی ہے؟ آپ کو لگ رہا تھا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، اعظم سواتی صاحب کا جو بیان تھا وہ میں نے سنا ہے، اور میں کیونکہ اس میٹنگ کے اندر موجود نہیں تھا، میں نے ہمیشہ خان صاحب کو اس حوالے سے، ملک کے حوالے سے کنسرن پایا ہے، اور ملک کی خاطر پہلے بھی انہوں نے بات کی اس میں جتنی بھی باتیں انہوں نے کی، جتنے بھی نکات ہے، جو لیٹر آیا، جو ٹویٹس آئے، ان تمام میں ذکر کس کا ہے؟ پاکستان میں جمہوریت، قانون کی بالادستی، پیکل لاء کے خلاف، ملک کی معیشت جو ہے کس طرح ترقی پا سکتی ہے، ملک کے کیا مسائل ہیں، امن کیسے آ سکتا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن، تمام تر چیزوں کے حوالے سے۔ اس میں ایک جگہ پر بھی میں نے ذکر یہ نہیں دیکھا کہ میری رہائی اس بات چیت کے اندر جو ہے وہ میں چاہ رہا ہوں، تو وہ تو ملک کے لیے معاملہ ہے۔ لیکن جو سختی تھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، جو پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بڑی ہمیں دیکھنے کو آئی، خان صاحب کے اپنے بیانات تھے اس پہ آئی، اور پھر بہت سارے ایسے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں وہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے، تو ایک غصہ تو اسٹیبلشمنٹ میں ہے۔ اب ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی میں صرف اعظم سواتی صاحب نہیں بلکہ اور بھی اہم لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ جہاں موقف کی بات ہے کسی بھی ادارے کے حوالے سے، تو جس ادارے کا جو رول ہوتا ہے اس پر یقیناً اگر کوئی غلط پالیسی ہوتی ہے اس ادارے کی، یا اس کے کسی سربراہ کی، یا کوئی 2 اشخاص کی، 4 کی، کوئی غلط کوئی کام کرتا ہے تو اس شخص کے حوالے سے ضرور تنقید ہوتی ہے۔ اب کیا پاکستان کے اندر آئین جو ہے وہ پامال نہیں کیا گیا؟ کیا چوری شدہ مینڈیٹ جو ہے وہ کر کے ایک ایسی حکومت کو فارم 47 کے مطابق نہیں لایا گیا؟ کیا لوگوں کے اوپر گولیاں نہیں چلائی گئیں؟ کیا احتجاج کے اوپر پابندی نہیں ہے؟ کیا آپ کو آئین کا آرٹیکل 16 اجازت نہیں دیتا؟ تو یہ تمام جو چیزیں جو ہیں وہ تنقید ہوگی۔ تنقید اسٹیبلشمنٹ پہ ہو رہی تھی اور دبا کی ہوئی ہے، دیکھیں دونوں پہ ہوئی، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہوئی ہے اور جو حکمران ہیں اس پہ بھی ہوئی ہے۔ اب اگر بات چیت کرنی ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر یہ بحث تو آبویسلی ہوتی ہوگی، اور اس بحث میں کیا اب یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم نے جو کچھ کرنا تھا، جو سخت رویہ اختیار کرنا تھا، جو دھرنے کرنے تھے، لانگ مارچ کرنی تھی، وہ سب کر لی، اب ذرا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ سے ایک کمفرٹ لیول پیدا کیا جائے؟ یہ بحث تو میرے خیال میں شروع ہو گئی ہے۔ نہیں، دیکھیں، جو احتجاجوں کا معاملہ ہے، آپ نے دیکھا کے پی کے اندر مختلف کنونشنز کر رہے ہیں، پشاور میں ہوا، اس کے بعد سوات ہونے جا رہا ہے 12 کو، مختلف اور اضلاع میں ہوگا۔ اسی طرح جو اتحاد ہے، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان کے حوالے سے بھی ابھی گور صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بیان دیا، میری بھی مختلف جو ہے وہ بات چیت ہوئی، اور اس میں بڑا کلیئر موقف انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک لائعمل نظر آئے گا، جس میں ہم مختلف کنونشنز کرنے جا رہے ہیں، یعنی اتحاد کے پلیٹ فارمز کے اوپر یہ ہوں گے،
اور یہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق یہ کنونشن ہونے جا رہے ہیں یا اسٹریٹ موومنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. خان صاحب کا واضح موقف تھا کہ آپ نے تمام جماعتوں کو ملا کے وہ جو ایک متفقہ طور پر لائے عمل ہو, اسٹریٹجی ہو, وہ سامنے آئے گی اور وہ انشاءاللہ آپ کو ہوپ سو 15 کے بعد آئے والا معاملہ تھوڑا سا نازک ہے نا, مجھے لگتا ہے اس لیے شاید آپ بھی تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ ڈائریکٹلی بات نہ کریں کیونکہ سینسٹیو معاملہ ہو گیا ہے. آج سے کچھ مہینے پہلے آپ نے یہ ٹھہراؤ استعمال نہیں کرنا تھا, آپ نے توپوں کے دہانے کھول دینے تھے کیونکہ خان صاحب نے خود کھولے ہوئے تھے, آپ نے تو ان کی پالیسی فالو کرنی ہے. اب ادھر تھوڑی خاموشی ہو گئی ہے تو آپ کی طرف بھی خاموشی ہو گئی. نہیں دیکھیں, کوئی خاموشی نہیں ہوئی. خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں, پچھلی میٹنگ کے اوپر 3 لوگوں کی ملاقات کروائی گئی, حالانکہ لسٹ میں اور نام تھے. اسی طرح سے کل ملاقات کا دن ہے, بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے. خان صاحب کا جیسے موقف آتا ہے, پیغام آتا ہے, وہ آتا ہے ملکی مسائل کی امن کے حوالے سے, قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. کوئی ایسا صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ خان صاحب کا یہی پالیسی ہے. دیکھیں, خان صاحب کی پالیسی اگر انہوں نے بات کی ہے کہ میں نے ان سے بات کی اور جس طرح سے بھی بات کی انہوں نے کی, کس طرح سے کیا جواب ہوا, کیا سوال ہوا, وہ آپ کے سامنے انہوں نے رکھا. ڈیفینیٹلی وہ اس ملاقات کے اندر موجود تھے. کل مزید ملاقات ہوگی, مزید کیا اس کی ہرارکی کیا ہے, کیا اس کے بنائے گئے ہیں ٹی آر اوز کیا ہیں, کس طرح سے کن شرائط کے اوپر کیا کیا معاملہ ہے, وہ آپ کے سامنے کل تب تک ویٹ کریں گے. ابھی اعظم سواتی صاحب کی بات کو ایٹ فیس ویلیو میں خلے پارٹی پہ نہیں لے رہی, اس کا مطلب ہے نہیں. دیکھیں, ہر رہنما کی ویلیو ہے, ہر بندے کی ویلیو ہے. ڈیفینیٹلی ہمارا لیڈر ہے اور تمام لوگ کل سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں اور چیئرمین ہیں, کل ملنے جا رہے ہیں. اور کل ملاقات کے بعد جو ہے مزید صورتحال بھی آپ کو واضح نظر آ جائے گی, لیکن ساتھ میں جو احتجاج اور وہ سارا ہے وہ سارا ہمارا جاری ہے. لیکن اس میں پھر نہیں صاحب 2 ہی آپشن ہوں گے نا. کل جو ملاقات ہوگی میرے خیال میں جو بھی جا کے ملے گا, ایک تو آخر وقت تک یہ بھی نہیں پتا چلتا نا کون مل رہا ہے, گیٹ پہ جا کے لوگوں کو روک بھی دیا جاتا ہے, تو وہ بھی کہانی ہے. لیکن بہرحال جو بھی ملے گا میرے خیال میں وہ کل پہلا سوال تو یہی کرے گا کہ خان صاحب وہ اعظم سواتی صاحب نے جو کل وہ کہا تھا آپ کے حوالے سے وہ بات ٹھیک ہے, میرا خیال ہے. اور وہ ان کے پاس 2 ہی جواب ہوں گے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, آپ بھی جا کے بات کریں, یا وہ کہیں گے نہیں میں نے تو اسی کو بات نہیں. دیکھیں, ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ عمران خان کے ترلے کر رہے ہیں کہ ڈیل مانگ رہے ہیں, تو ڈیل وہ ہوتی ہے جو نواز شریف صاحب نے لی, لندن جس طرح بھاگے پھر واپس ڈیل کر کے آئے, جس طرح اقتدار دیا گیا, ایک پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن, اس کے لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا, الیکشن لوٹا گیا, مقرر وقت پہ الیکشن نہیں کروائے گئے, الیکشن کمیشن کا جو رول ہے, عدالتیں جس طرح ختم کی گئی, 26ویں ترمیم کی گئی, ایک وہ ہے, ایک وہ ڈیل ہے. اور ایک وہ بات چیت ہے جو ملک کی خاطر ہے کہ ملک میں امن چاہیے, اس کے لیے عوامی مینڈیٹ تسلیم کیا جائے, قانون کی بالادستی ہو, امیر اور غریب برابر ہو. اگر تو ڈیل کا ذکر آیا نا تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اگر یہ لگا کہ جی خان صاحب کو ڈیل کر کے باہر آ گئے تو ان کی سیاست کو بڑا نقصان پہنچے گا, یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں, ڈیل جو ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں آپ کے پروگرام کے توسط سے, ایک بات اور کرتا ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب اور ان جیسے اور جو سینئر لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرتے ہیں, وہ میرے خیال میں ایسا کوئی رستہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی نہ لگے کہ ڈیل ہو گئی ہے, لیکن ساتھ یہ بھی ہو کہ جی عمران خان صاحب کی مرضی سے درمیان کا رستہ نکلا ہے کہ وہ باہر بھی آ گئے ہیں, لیکن ان پہ یہ انگلی نہ اٹھے کہ دیکھو یہ تو ڈیل کر کے آ گئے. دیکھیں, جہاں تک مجھے پتہ ہے نا, میں کیونکہ تمام تر چیزوں میں جیل میں موجود ہوتا ہوں, کور کمیٹی کا بھی حصہ ہوں, لیگل کمیٹی کا بھی حصہ ہوں, اسٹریٹجی گروپ کا بھی حصہ ہوں, مختلف کمیٹیوں کے اندر میں شامل ہوں, میں رائٹس کی کمیٹی کا حصہ ہوں. تو جہاں مختلف باتیں چیتیں ہوتی ہیں یا خان صاحب کے پاس بات چیت ہوتی ہے نا, تو خان صاحب میں نے جو وہاں سے باتوں میں سے جو باتیں سنی یا دیکھیں کسی کو کرتے ہوئے, تو اس میں واضح طور پر خان صاحب کو آفر کی گئی. کیا آفر تھی؟ آفر یہ کی گئی کہ آپ چپ ہو جائیے, آپ خاموش ہو جائیے, بنی گالا شفٹ ہو جائیے, باہر چلے جائیے. مختلف آفرز تھی نا کہ کسی طرح سے آپ جو آپ کا نیریٹو جو آپ بات کر رہے ہیں ملک کی مسائل کی یا جو چیزیں یا مینڈیٹ والے موقف سے, یہ اس چیز سے پیچھے یہ جو سیٹ اپ جیلی بنایا گیا اس کو چلنے دیجیے. لیکن خان صاحب اس کے اوپر اتفاق انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ ہماری تو فائٹ یہ ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب ابھی بھی نہیں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوری کوششیں کر رہا ہوں اور کوئی نہ کوئی رستہ نکلے. دیکھیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, اس وقت جب یہ بات ہوئی تھی اور وہ کہا بھی کیا تھا کہ جی ہمیں تو اس طرح کی آفر آئی ہے, وہ نہیں ہو گئی, لیکن کوششیں تو جاری ہیں. اور میرے خیال میں جماعت کا بھی شاید اس ٹائم 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ خان صاحب کو باہر نکالو. اب خان صاحب کو باہر کن ٹرمز پہ نکالنا ہے وہ ایشو ہے اصل میں, اور اس کے لیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی ہوگی, جو کہ اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں. تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, پوری قوم کا, پورے پاکستان کا اس وقت یہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں, کیونکہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ ملک کو سنبھالیں گے اور ملک صحیح سمت پر جائے گا. یہ کیا صحیح سمت پر لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے دکھا دیں کہ پاکستان کے اندر کتنے وزیر اعظم اور سارے لے کر یہ آتے رہتے ہیں, تصویریں بنوا لیتے ہیں, کوئی 1 روپے کی انویسٹمنٹ آئی ہو, مہنگائی کے اندر کمی آئی ہو, غریبوں کا کچھ سوچا ہو, مزدور, ڈاکٹر, کسان, ہر مکاتب فکر کے لوگ اس وقت رل گئے ہیں.
تو کیا کوئی ایسی پالیسی آپ کو نظر آئی ہے؟ تو ایک وہ سمجھتی ہے عوام جو 8 فروری کو فیصلہ دی کہ عمران خان آئے لیڈ کریں، اس کے لیے اگر کوئی علی امین یا اعظم سواتی یا کوئی اور اپنی حد تک یہ سمجھتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بات چیت کر کے کوئی معاملہ کوئی ایسا سارٹ آؤٹ کیا جائے تو وہ نکالتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی اپنی وش ہے نا، اس کی ول ہے، وہ چاہ رہا ہے۔ آپ کی جماعت میں صاحب ایک ایسا گروپ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ جو ابھی لوگ امریکہ سے آئے تھے، ظاہر بات ہے اب تو وہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر سپورٹرز ہیں، مجھے نہیں پتا ممبر ہے کہ نہیں، سپورٹر ہیں، اور انہوں نے آ کے ادھر اسٹیبلشمنٹ کے سینئر لوگوں سے بات کی ہے۔ وہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انگیج کرنا چاہ رہے تھے۔ اب ان کے اوپر بھی پارٹی میں بڑی تنقید ہو رہی ہے، لیکن دا ویری فیکٹ کہ وہ آئے اور وہ ان کی ملاقات ہوئی، اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ پارٹی میں ایک بڑا حصہ ہے جو چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی بند کی جائے، لیکن دوسری طرف کچھ اور ایسے لوگ ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں یا چند ایک اور لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ ان دونوں گروپس میں کس سائڈ پر ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے، ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے۔ مطلب فوج، ہمیشہ خان صاحب نے کہا، ہم ہر ایک کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے، شہداء کی قربانیاں جو ہیں وہ ہم کبھی بھی نہیں بھولے، لیکن دیکھیں اس ادارے کا اگر کوئی ایک فرد جو ہے وہ اس کی غلط پالیسی کی وجہ سے اس ادارے کی بدنامی ہوتی ہے، تو آپ مریم نواز کی سٹیٹمنٹ اٹھا دینا کہ ایک اور دو جو شخص ہیں وہ ادارہ نہیں ہوتے، اور پھر وہی جلوس ہوتا ہے جس کے اندر نیچے نعرے لگتے ہیں کہ یہ جو یہ آرگومنٹ جو آپ دے رہے ہیں صاحب، یہ ان کا ہے جو پاکستان تحریک انصاف میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ نہیں، دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ یہ ادارے ہمارے ہیں، اور اگر کسی سے بات ہماری ہوتی ہے تو وہ ملک کی خاطر ہوگی، اور اگر اس کے اندر گو ہیڈ ہے تو وہ کلیئرٹی جو ہے مزید تر معاملات کے حوالے سے کہ کیا کیا کون اس کے اندر جو ہے وہ گو ہیڈ، کیونکہ علی امین صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹس دی، اعظم سواتی صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی، میرے سامنے ایک الگ خان صاحب کا اس طرح کا کوئی بیان نہیں تھا، راجہ صاحب اس میں موجود تھے، تو ڈیفینیٹلی جب لوگ ملیں گے، اور یہ زیادہ تر کل تک کلیئر ہو جائے گا، کل مزید اس میں آ جائے گی۔ چلیں نعیم صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ عظیم گفتگو آپ سن رہے تھے، پاک انصاف بڑے ایک نازک موڑ پہ کھڑی ہوئی ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے نعیم صاحب کی کہ کل اگر جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو شاید عہدیداران ہیں یا اور کوئی لوگ ہیں، اور وہ بھی آ کے اعظم سواتی صاحب کی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بالکل خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے اس میں ایک بڑا ہی میجر چینج آ رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کل تک، اور چنانچہ کل ہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔